حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تو کوئی صحابی بھی جواب نہ دے پائے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں، میں فوراً اٹھا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور میں نے کہا، بی بی، رسول اللہ نے یہ پوچھا ہے اور میں نے آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھا کہ جو اس کا جواب دے سکے۔ ابو بکر بھی وہاں پہ موجود تھے، عمر بھی وہاں پہ موجود تھے، مولا علی بھی وہاں پہ موجود، میں خود وہاں پہ موجود، عثمان غنی وہاں پہ موجود، سب موجود تھے وہاں پہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں، اے بی بی فاطمہ، لیکن کسی کو جواب نہیں آیا، آپ جواب دے دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، پاک علی، عورت کے لیے سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رکی رہے۔ یہ اس کا سب سے بہترین سرمایہ۔ آج کیا کہتی جی، میں بی اے کیتا تواڈے گھر دے کام کرن واسطے، میں ایم اے کیتا تواڈے گھر دے کام کرن واسطے، میں تو نوکری کراں گی۔ ارے جب تیرا شوہر کہہ رہا ہے یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ڈیوٹی میری ہے، تو تجھے کیا مصیبت پڑی ہے ایسے کام دھندے کرنے کی؟ جا کے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی بوتیک میں جا کر تو کپڑے بیچے؟ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو کسی 2 ٹکے کے مرد کو آ کر اپنا لباس اس کے ساتھ ناپ کروائے؟ یار، لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، یہ پیچھے جائیں، لائبریری پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، لیکن کسی کتاب پہ آپ کو غلاف نظر نہیں آئے گا۔ غلاف صرف اور صرف قرآن مجید پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قید کر دیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عزت، تکریم، تفوع ہر لحاظ سے سب سے بڑی عزت ہے، اور اس لیے ہم نے اعزاز دیا قرآن مجید کو کہ اس کے اوپر ہم نے وہ غلاف ڈال دیا۔ اسی لیے عورت پہ جو یہ غلاف ڈالا گیا، یہ ہم کوئی عورت کو قید نہیں کر رہے، یہ اسلام نے عورت کو کوئی قید ہے